بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بات کریں گے۔ جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو لے کے فرعون کے پاس جا اور اسے کہہ دے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے، مساکین پہ ظلم نہ کرے ورنہ اس پہ عذاب آئے گا۔ پھر اللہ کے نبی اپنے بھائی کو لے کر فرعون کے دربار پہنچتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، اے فرعون سن، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فرعون ہنس کے کہنے لگا، کون اللہ؟ یہاں کا تو رب میں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے اپنے آپ کو خدا کہلانے والے، تیری حکومت تو چند لوگوں پر ہے، لیکن حقیقی خالق وہ ہے جو مشرق و مغرب پر حکومت کرتا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس کی سلطنت تلے چرند پرند زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرعون زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ اپنے کپڑے دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں میں قید کروا دوں گا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، اگر میں ابھی اللہ کی کوئی نشانی لے آؤں تو پھر تم بنی اسرائیل کو آزاد کرو گے، انسانوں پہ ظلم کرنا ختم کرو گے۔ فرعون کہنے لگا، کون سی چیز ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ ظاہر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر رکھا تو جیسے ہی اس عصا کا زمین پہ رکھنا تھا وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کے جیسے ہی باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن نظر آنے لگا۔ فرعون کے محل والے سب حیران ہو گئے۔ فرعون نے سوچا کہیں بغاوت نہ ہو جائے تو کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اس جادو کے زور سے میری سلطنت کو ختم کرنا چاہتا ہے، بنی اسرائیل کو آزاد کرنا چاہتا ہے؟ اے موسیٰ، یہ زمین جادوگروں کی زمین ہے اور میرے پاس اس سے بھی بڑے جادوگر موجود ہیں، کیوں نہ ایک مقابلہ کرتے ہیں؟ تو اپنا جادو دکھا، ہم اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، یہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ پھر فرعون اپنی قوم کے 40 بہترین جادوگروں کو بلایا جو بچپن سے ہی جادو سیکھ رہے تھے، اور ایک طرف اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بھائی تھا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے جادو کرنے والوں، جھوٹ نہ بولو، اللہ کی مخلوق کو گمراہ نہ کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جادوگر نہیں، میں تو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں۔ وہ جادوگر آپس میں بات چیت کرنے لگے، کچھ نے کہا شاید یہ نبی ہو، کچھ نے کہا نہیں۔ صلاح مشورے کے بعد وہ سب فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون کہنے لگا، اے جادوگرو، جو جو تم چاہو گے وہ سب تمہیں عطا کیا جائے گا اور تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہوگے۔ وہ سب لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ دونوں صرف جادوگر ہیں اور کچھ نہیں، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ پھر 40 کے 40 جادوگر سب بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے اور تمام لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، آج جو غالب ہوگا پھر وہی سچا ہے۔ پھر وہ جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ، تم اپنی نشانی ظاہر کرو، پھر ہم تجھے دکھائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اے موسیٰ، پہلے ان کو اپنا جادو دکھانے دے۔ بس ان کے پاس جو جو لاٹھیاں موجود تھیں انہوں نے پھینکی اور انسانوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کو وہ سب سانپ نظر آنے لگے، حرکت کرنے لگے۔ تمام لوگ ڈر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی کو پھینک دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پہ پھینکا وہ اژدہا بن گیا اور ان تمام جادوگروں کے سانپوں اور لاٹھیوں کو کھا گیا۔ سب لوگ دل ہی دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے لگے، اور جب یہ منظر ان جادوگروں نے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، اے لوگو، یہ جادو نہیں، کیونکہ ہم تو جادو صرف انسانوں کی آنکھوں پہ کرتے ہیں، لیکن موسیٰ نے جو کیا وہ تو سچ ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب کے سب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور تسلیم کرنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔
اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔